پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو سخت فکر مند تھا۔ اس کی بادشاہت وسیع اور مال و مال تھی، سمندر سے سمندر تک پھیلی ہوئی۔ خدا نے اس کی سلطنت کو زرخیز زمین اور وافر بارشوں سے نوازا تھا۔ اونچے پہاڑوں سے برف پگھلتی تھی اور دریاؤں کی شکل میں سرسبز و شاداب میدانوں کو سیراب کرتی تھی۔ زمین سے پھوٹنے والے فوارے نہروں میں بدل جاتے تھے جو ملک کی زمین کو کاٹتی تھیں۔ سلطنت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک باغات تھے، پھل وافر مقدار میں تھے اور فصلیں بھی بھرپور تھیں۔ پھر بھی لوگ ناخوش تھے۔ فصلیں تو وافر تھیں مگر پھر بھی ملک میں بھوک تھی۔ بازاروں میں سب کچھ دستیاب تھا مگر تاجر دھوکہ دیتے تھے۔ بادشاہ کے اہلکار بڑی بڑی تنخواہیں لیتے تھے مگر رشوت بھی لیتے تھے۔ مذہبی رہنما بلند آواز میں دعائیں کرتے تھے تاکہ سب سنیں مگر نفرت کا درس دیتے تھے۔ محافظ چور بن چکے تھے اور اخلاقی نگہبان سب سے بڑی اخلاقی مجرم عورتوں کو اکثر ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور بچوں کو اغوا کر کے معمولی داموں پر دور دراز علاقوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو طلب کیا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، میرے لوگ اتنے ناخوش کیوں ہیں؟ خدا نے میری سرزمین کو وافر بارش اور بھرپور فضلوں سے نوازا ہے مگر پھر بھی لوگ غریب اور بھوکے ہیں۔ مساجد اور مندر نمازوں سے بھری ہوتی ہیں، پھر بھی ہر کونے میں نفرت کیوں ہے؟ وزیر اعظم نے کچھ لمحے غور کیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر جھریاں مزید گہری ہو گئیں۔ عالی جاں، وزیر اعظم نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ملک میں اتنی بدحالی کیوں ہے۔ مانگ اور تمہیں سنا جائے گا، بادشاہ نے جواب دیا۔ عالی جاں، وزیر اعظم نے کہا، مجھے 2 دعوتیں منعقد کرنے کی اجازت دیجیے جن میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ ان دعوتوں میں آپ کو اس بیماری کی جڑ دکھاؤں گا جو آپ کی سلطنت کو کھا جا رہی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ بوڑھا وزیر اعظم کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا، مگر بادشاہ کو وزیر اعظم کے فیصلے پر بھروسہ تھا۔ یوں ہی صحیح، بادشاہ نے اعلان کیا۔ پہلی دعوت کا دن مقرر کیا گیا۔ شاہی نقیبوں کو دور دراز کے شہروں میں بھیجا گیا۔ بادشاہ ایک شاہی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں سرکاری اہلکار اور پیشہ ور مذہبی رہنما جو مساجد اور مندروں میں عبادت کی قیادت کرتے ہیں مدعو ہیں۔ مقررہ دن پر پیشہ ور علماء اور اہلکار اپنے گدھوں اور گھوڑوں پر اپنی بہترین پوشاکیں پہنے اپنے مونچھوں اور داڑھیوں کو تراش کر کے آئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سجایا اور گدھوں کو مرجین کیا اور دعوت کے ہال کے دروازے پر پہنچ کر دھکم پیل کرتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم پہنچا، مجمع کو دیکھا اور ان کے آنوں کا آزمانے کے لیے ہر ایک سے پوچھا، آپ میں سے کون ان سب کا رہنما ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، میں ہوں، میں ان سب میں سب سے بڑا میں ہوں، مجھے بادشاہ کے قریب بیٹھنے کا حق ہے۔ بادشاہ کو ایک پچھلے دروازے سے داخل کیا گیا، ایک سنہری نشست پر بیٹھایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا اور علماء اور اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک بے ترتیب ہجوم کی طرح دھکم پیل کرتے ہوئے بادشاہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کرسیوں کو الٹا دیا گیا اور ہنگامہ برپا ہوا۔ بادشاہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ وزیر نے ان کی اس افراتفری کو اپنے حضور میں کیوں بلایا ہے۔ وزیر نے حکم دیا، سب کو بٹھا دیا جائے تاکہ کھانا پیش کیا جا سکے۔ پھر کھانا پیش کیا گیا۔ بڑے بڑے چاندی کے پیالوں میں شاہی باورچی خانے کے پکوانوں کی خوشبو سے حال مہک اٹھا۔ پھر چمچہ لائے گئے۔ یہ دراصل 4 فٹ لمبے چمچے تھے۔ مذہبی رہنما اور سلطنت کے اہلکاروں نے ان چمچوں کو پکڑا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے پر دھکیلنا شروع کر دیا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو چمچہ مارتے رہے۔ کھانا ان کی پگڑیوں اور کپڑوں پر گرا۔ پورا حال گندگی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ وزیر نے بادشاہ کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، عالی جاں، ایک اور دعوت اگر آپ اجازت دیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کی سلطنت میں اخلاقی حالت کتنی خراب کیوں ہے۔ اگلے ہفتے یہ اعلان کیا گیا، بادشاہ ایک اور دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس بار صالحین، فقیروں اور اولیاء کے لیے جو شہر کے مضافات میں مقیم ہیں، اپنے وقت کو خدا کی یاد میں گزارتے ہیں، اپنی محنت سے رزق کماتے ہیں اور اپنی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ مقررہ دن پر صالحین آئے، پیدل، صاف ستھرے، سفید لمبے لباس پہنے ہوئے،
ان کے دل بھی اتنے ہی پاکیزہ تھے جتنے ان کے لباس تھے۔ جب وہ دعوت کے حال کے دروازے پر پہنچے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر خوش آمدید کہا اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعظم پہنچا اور صف کے پہلے آدمی سے پوچھا، آپ میں سے کون رہنما ہے؟ السلام علیکم، اے سردار، میرا بھائی میرے پیچھے ہے، وہ میرا رہنما ہے۔ آدمی نے جواب دیا۔ پھر وزیر نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا آپ ان لوگوں کے رہنما ہیں؟ میرا بھائی میرے پیچھے ہے، وہ میرا رہنما ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وزیر نے صف کے آخری آدمی سے پوچھا، آپ میں سے کون رہنما ہے؟ کیا آپ نے اسے نہیں پایا؟ جواب آیا، وہی جو صف کے آغاز میں ہے۔ بادشاہ کو پچھلے دروازے داخل کر کے شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حال کے دروازے کھول دیے گئے۔ صالحین ایک ایک کر کے عاجزی اور احترام کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور ترتیب سے بیٹھے۔ پہلے آدمی نے آخری سیٹ پر جگہ لی اور جو آخری آیا تھا وہ بادشاہ کے قریب بیٹھ گیا۔ شاہی پکوان پیش کیے گئے اور لمبے چمچے لائے گئے۔ میز کے سرے پر بیٹھے شخص نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ ہر شخص نے احتیاط سے چمچہ پکڑا اور سامنے والے شخص کو کھلایا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے بھائی، ہر ایک نے دوسرے سے کہا۔ ایک قطرہ بھی نہ گرا اور نہ کسی کی پگڑی گندی ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کھلایا، خاموشی سے ہر دانے کو آسمان سے ایک نعمت سمجھ کر، یہاں تک کہ میز کے سرے پر بیٹھے آدمی نے شکر اللہ کہہ کر کھانا ختم کیا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور وزیر نے سر جھکا دیا۔ اخلاق والے لوگ پہلے دوسرے کو کھلاتے ہیں، پھر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، پہلے اپنی فکر کیے بغیر۔ ملک میں کرپشن ہے کیونکہ پیشہ ور مذہبی رہنما اب خدا کے بندے نہیں رہے، وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ مذہب رسموں میں بدل گیا ہے اور سرکاری عہدہ چوری کا لائسنس بن گیا ہے۔ مذہبی رہنما نفرت کا درس دینے لگے ہیں اور جنہیں خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اتصال کی ایجنٹ بن گئے ہیں۔ بادشاہ نے سر ہلا کر اس بات کو سمجھا۔ اس نے لمبے چمچوں کے راز کو جان لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا، آج سے میری سلطنت میں ہر شخص پہلے دوسرے کو کھلائے گا پھر خود کھائے گا۔ کہا جاتا ہے اس بادشاہ اور اس کے دانا وزیر کی یہ کہانی طویل عرصے تک لوگوں کی یادوں میں زندہ رہی۔ پیارے دوستوں، میں نے آپ تک دلچسپ سبق آموز کہانیاں، واقعات اور قرآنی داستانیں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آج کل لوگ الٹی سیدھی بیکار فضول کہانیوں کے سلسلے پیش کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ سبق اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ امید ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ میری اس اگلی ویڈیو کا شدت سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔